الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 4506 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور قبا پہنچ گئے۔ مدینہ سے پہلے تھوڑی دوری پہ پڑتا ہے اور بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوئی۔ چنانچہ وہاں جب پہنچے تو آپ بنی عمر بن عوف کے مکان میں ٹھہرے اور تقریباً 10 دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اور انہی دوران یعنی 10 دنوں کے دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یعنی اشارہ ہے مسجد قباء آج بھی ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں خاص طور پر عمرہ کرنے، تو جو ٹور والے ہوتے ہیں لے جا کر وہ دکھاتے ہیں، زیارت کراتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہی ہے کہ جب کہیں مسلمان ہو تو چونکہ مسلمانوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے اور مسلمان متحد ہو کے رہتا ہے، یہ مزاج ہے۔ اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ 5 ٹائم ایک ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اکٹھا ہو، یہ اتحاد کا پیغام۔ تو پہلی فرصت میں آپ دیکھو قباء پہنچے وہاں مسجد، اس کے بعد مدینہ پہنچ رہے وہاں بھی مسجد۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر ہے، نیچر ہے کہ جہاں بھی رہے اللہ کی عبادت کے لیے اتحادی طور پر ایک کوشش کرے۔ وصلی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا اتحاد ہوتا ہے۔ ثم رکبا راحلۃ، پھر اپنی سواری پر آپ سوار ہوئے۔ فصار یمشی مع الناس، اور آپ چلے اور آپ کے ساتھ لوگ پیدل بھی چل دیے، آپ بھی چلے اور آپ کے ساتھ ایک تعداد بھی چلی پیدل۔ حتی برکت عند مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یہاں تک کہ آپ کی سواری اس جگہ پر مدینہ میں جا کے بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہے۔ مسجد نبی جو آج تو ماشاءاللہ بہت لمبا چوڑا، تو کہہ رہے اسی جگہ پر آپ کی سواری جا کر کے بیٹھ گئی۔ وَهُوَ يُصَلِّي فِي يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس وقت بھی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے، یعنی بہت سارے مسلمان تو آپ سے پہلے آ چکے تھے ہجرت کر کے، خود وہاں کے مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو وہ سارے لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرِ لِلسُّهَيْلِ وَالسَّهَلِ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہہ رہی یہ زمین جو تھی وہ کھلیان تھی، کھجوروں کی کھلیان، یہاں جہاں کھجوروں کی صفائی توڑائی کر کے رکھا جاتا ہے، اسٹاک کیا جاتا ہے، وہ زمین تھی۔ وہ 2 یتیم بچوں کے جن کا نام سہیل اور سہل تھا، کہہ رہے فی حجر اسعد بن زرارہ، اور یہ دونوں بچے اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے، یعنی جس جگہ آپ نے انتخاب کیا کہ آپ مسجد نبی کی بنیاد رکھی جانی چاہیے، یہی بننی چاہیے، تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ یتیم بچے اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے، زیر نگرانی تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا برکت بِراحلہ ھذا انشاءاللہ المنزل، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس جگہ ہماری سواری بیٹھی ہے یہ انشاءاللہ ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا۔ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَ مَسْجِدًا، چنانچہ آپ نے ان دونوں سے معاملہ کیا، یعنی اس زمین کو لینے کے لیے تاکہ آپ وہاں مسجد بنائیں۔ فَقَالَ بَلْ نَهْبُهُ لَكَ يَا رسول اللہ، تو ان دونوں بچوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس کو آپ کو ایسے ہی دے رہے ہیں، یعنی کوئی قیمت نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا بھی خریدتے ہیں، مول بھاؤ کرتے ہیں، تو ان بچوں نے کہا نہیں، ہم تو ایسے ہی دے دیں گے، بیچیں گے نہیں، ایسے دے دیں گے مسجد بنانے کے لیے۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی فری لینے سے انکار کر دیا۔ وجہ کئی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ خود چلا کے نہیں دے رہے تھے، آپ جب ان سے خریدنا چاہے تو انہوں نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، ایسے آپ۔ اس میں ایک چیز یہ کہ بسا اوقات آدمی دباؤ میں بھی بول دیتا ہے نا، شرما حجوری بول دیتا ہے، معاشرے سے اپنے آپ کو بچا، یہ ساری چیزیں ہیں
تو آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں لیں گے۔ دوسری چیز کہ وہ دونوں بچے تھے، ابھی ان کے پاس اتنی سمجھداری نہیں تھی، اتنے آزاد بھی نہیں تھے، تو اس لیے بھی آپ نے ایسے لینے سے انکار کر دیا۔ ان یقبلوا منہما ہبا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی یعنی گفٹ کے طور پہ لینے پہ انکار کر دیا، تب تاؤ منہما، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اس کو خریدا۔ ثم بنا مسجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہہ رہے وَتَفِقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْقُلُ مَعْهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، آگے والی جو بات ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مسجد بنائی جا رہی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ایسے ڈھو کے لا رہے تھے جیسے دوسرے لوگ لا رہے ہیں۔ مسجد کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ مسجد دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں، اور مسجد کا تعلق اللہ سے، اور مسجد میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، اسی لیے کہا دنیا کی سب سے بہترین جگہ، اس لیے جو سمجھتے ہیں نا وہ اس میں ہر طرح سے حصہ لیتے ہیں، چاہے تعمیری کام ہو، چاہے محنت کا کام ہو، چاہے صفائی کا کام ہو، جو اس کو سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہ جذبہ ہے لیکن وہ جذبہ کم ہے جو یہ چیز سمجھتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے عام جیسے مزدور کام کرتا نا، پتھر اٹھاؤ ویسا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے حالات کیا ہے مسجدوں کی صفائی کے تعلق سے کہ حالات ایسے ہیں کئی مسجدوں میں کہ بیچارے لوگ گٹر میں جاتے ہیں ٹوائلٹ کر لینا تو اپنی گندگی بھی مکمل وہ صاف نہیں کرتے۔ حد ہو گئی یار، مسجد کی تو صفائی کرنی چاہیے نا، کم از کم صفائی نہیں کرتے تو اپنی گندگی تو صاف کرو۔ لوگ وضو کرتے ہیں، سیڈا ڈال دیتے ہیں، بلگم ڈال، یار اپنی صفائی تو پانی مار کے صاف کرو۔ کون کرے گا بھائی؟ وہاں ٹوائلٹ میں گئے کیا مطلب عجیب۔ اب وہ ساری چیزیں اب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایک آدمی گیا وہاں فریش ہو کے آئے، گندگی صاف نہیں کیا، دوسرا آدمی گیا اس کو تکلیف پہنچے کہ نہیں پہنچی؟ یہ ایمانی اسلام نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اس کے تعلق سے کچھ لوگ جذبہ بھی رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ فالٹ بھی ہیں، اور چونکہ مسجدوں سے جڑے دیندار لوگ ہیں اور دینداروں کے اندر ایک کمی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کی، ستھرائی کی، یہ ساری چیزوں کا بہت سارا اگر جذبہ بیدار ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں حکم دیتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ ارے یار حکم دینا ثواب نہیں ہے، زیادہ کرنا ثواب۔ پرانی بہت پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے اور یہ پنکھا تھوڑا سا گندا تھا تو مجھ سے کہہ رہے امام صاحب یہ پنکھا بہت گندا ہے، اس کی صفائی کرو۔ تو مطلب ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مسجد کے نائب صاحب ہو اور میں مسجد کا کوئی خادم۔ میں نے کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہر جگہ جواب دینا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، سن لیا۔ تو مطلب حکم دینا یہ زیادہ کام نہیں کرتا، آپ خود بڑھ چڑھ کے حصہ لو یار کہ یار یہ گندگی ہمیں صاف کرنا، یہ کام کرنا چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ مسجد کا تعلق جانتے ہیں، مسجد کی نسبت کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، تو یار اپنے گھر سے زیادہ اس کے خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی سے سیکھے، مسجد کی تعمیر میں آپ ایسا حصہ لے رہے ہیں جیسے ایک مزدور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ تو کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھوتے تھے، وہ یقول اور کہتے تھے وَيَنْقُلُ اللَّبَنَ، پتھر اٹھا کر لاتے بھی تھے اور زبان سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خیبر، یہ وہ بوجھ ہے جو خیبر کا بوجھ نہیں ہے۔ خیبر میں لوگ جاتے تھے وہاں کھجوریں لا کر وہ اپنے اوپر لاد کر لاتے، وہ بھی ایک بوجھ ہوتا تھا۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کھجوروں کا بوجھ لاتے وہ پیٹ پالنے کے لیے، کھانے کے لیے، وہ الگ بوجھ ہے، اور یہ مسجد کی تعمیر کے لیے جو پتھر والا بوجھ ہے نا یہ الگ بوجھ ہے۔ پھر آپ نے کہا ھذا ابر ربنا واتہرو، یہ وہ نیکی ہے جو ہمارے رب کے پاس ہے اور یہ بہت پاکیزہ کام ہے۔ پھر آگے کہتے یقول اللہم ان الاجر اجر الاخرہ، کہتے اللہ یقیناً اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ آپ مسجد کے تعلق سے جو بھی کام کریں آخرت کا بہت بھاری ہے، تعمیری کام ہو، تعاون کا کام ہو، صفائی کا کام ہو، ستھرائی کا کام ہو، اس میں جگہ خرید کر دینے کا کام، جو بھی آپ کام کریں یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے نا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ یقیناً اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ فرحم الانصار والمہاجر، اللہ انصار اور مہاجرین پر تو رحم فرما۔ دعا بھی، کیونکہ اس وقت مدینہ میں دو ہی لوگ تھے،
یا تو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ میں آئے تھے، وہ مہاجرین کہلائے، یا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آنے والوں کی مدد کی، وہ انصار کہلائے، اور انہوں نے وہ جذبہ اور قربانی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے مستحق ہوئی۔ اب نبی جن کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ مہاجرین اور انصار پر تو رحم فرما دے، اور اللہ نے ایسا رحم کیا، ایسا رحم کیا کہ ان کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن ان کا نام آج بھی باقی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نبی کی دعائیں ان کے ساتھ، ایک میسج ہے کہ اچھے لوگوں کی دعائیں ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ جس کا تعلق مضبوط اللہ سے ہو ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے نتائج دنیا میں بھی اور آخرت میں زبردست نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔